الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں معراج کی تاریخ پر گفتگو ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مشقتوں سے، مشکلات سے دوچار ہوئے، سفر طائف والوں کی زیادتیاں، پھر مکے والوں کی جانب سے بدتمیزیاں، اس نازک موقع پر خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا. معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی نبی بھی شامل نہیں ہے. معراج کے سفر میں واقعات تو بہت تفصیلی ہیں، اختصار سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی زندگی کے احوال دکھائے گئے. یہ برزخی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم مر جاتے ہیں، جتنے لوگ مرتے جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، سارے انسانوں کو موت آ جائے گی. ایک عرصہ گزرے گا، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. سارے انسانوں کو جو موت آئے گی تو جو فرشتہ سور لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ ریڈی ہے، صرف اشارے کا انتظار کر رہا ہے. وہ سور پھونکے گا. قرآن نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. چند مخصوص چیزوں کو چھوڑ کر تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. اس سور کی جو ہولناکی ہوگی، جو وحشت ہوگی، فرشتے گھبرا کر آسمانوں کا کنارہ پکڑ لیں گے. انسانوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے. آندھی، طوفان، پہاڑ اپنی جگہوں سے اکھڑ کر فضا میں اس طرح تیر رہے ہوں گے جیسے روئی ہوا میں اڑتی ہے. آپ نماز کے اندر وہ صورتیں پڑھتے ہیں جن کے اندر ان واقعات کا تذکرہ ہے. القاریعۃ ما القاریعہ اس صورت میں ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. انسان فضا میں اس طرح اترا رہے ہوں گے جیسے کیڑے مکوڑے اور پتنگے ہوتے، مارے پھر رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، ہنگامہ ہوگا، طوفان، یہ ادھر اڑا، ادھر لڑا، ادھر گرا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوا میں اس طرح ہوں گے جس طرح دھنکی ہوئی روئی. پہلے 200-400 سال پہلے تک جب سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تھی تو دنیا ان آیتوں کا مذاق اڑاتی تھی. ایسا کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا سمندروں میں آگ لگ جائے گی. پانی میں آگ کیسے لگے گی؟ آج آپ سنتے ہیں خبریں سمندر میں آگ لگی ہوئی ہے. قرآن نے کہا سمندر بھڑکیں گے، سمندر کا پانی آبادیوں میں چڑھ جائے گا. اتنا پانی کیسے اوپر اٹھے گا کہ آبادیاں ڈوب جائے؟ سونامی میں کیا ہوا؟ قرآن نے کہا زلزلے آئیں گے، زمین کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. آج ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. دنیا جو ہے وہ نظام کشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مقناطیسی سسٹم، جیسے چمبک ہوتا ہے نا،
اس کو آپ رکھیں اور آس پاس لوہے کے ٹکڑے آپ چھوڑ دیں، وہ سب سمیٹ کے آ جاتے ہیں۔ بیچ میں آپ کوئی چیز لٹکا دیں، ادھر چمک رکھیں تو وہ جھک جائے گا، ادھر رکھیں ادھر جھک جائے گا۔ یہ زمین جو پانی کے اوپر رکھی گئی ہے اس کو دبایا گیا ہے، اس میں میخیں ٹھوکی گئی ہیں۔ قرآن نے کہیں پر کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ہم نے زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ زمین ڈولے نہیں۔ کہیں کہا وَالْجِبَالَ أَوْتَاهَا أَوْتَادًا، پہاڑوں کو میخ بنا کر ٹھوک دیا ہے۔ جب یہ طوفان آئے گا، قیامت کا زلزلہ آئے گا، قیامت کی ہولناکی کو قرآن نے الگ الگ انداز سے بیان کیا۔ کہیں پر اس کو قیامت کا زلزلہ کہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتی عورتیں اپنے سینوں سے بچوں کو پھینک کر بھاگیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے بچے ساقط ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، تم لوگوں کو دیکھو گے نشے میں لگ رہے ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس کے بعد ساری دنیا خاموش ہو جائے گی۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد ایک عرصہ گزرے گا اسی حال میں۔ جب پوری دنیا خاموش ہوگی تو خداوند قدوس سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جس خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا اسی خدا نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ انسان جو ایک گندے قطرے سے وجود میں آیا اور مر کر مٹی میں سڑ گل کے ختم ہونے والا ہے، کچھ مخصوص بندوں کو چھوڑ کر سب کی لاشیں سڑ جاتی ہیں۔ یہ انسان ذرا سی طاقت پایا، ذرا سا پیسہ پایا تو زمین پہ پیر نہیں پڑتا، پہلے انسانوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، پھر خدائی نظام میں دخل اندازی کرتا ہے۔ آپ کو بتلا دوں، ہندوستان میں پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں ایک پل بنا تھا، اوپننگ کے لیے آ رہے تھے، گر گیا تھا۔ ایک باندھ بنا تھا، اس کی اوپننگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اتنا مضبوط باندھ ہے کہ قدرت بھی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکے گی، ایک ہفتے میں بہہ گیا تھا۔ جن لوگوں کی تاریخ پہ نگاہ خوب سمجھتے ہیں۔ خداوند قدوس کیا پوچھیں گے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب آئے گا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ دنیا کے لوگوں، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والوں، حکمراں کہنے والوں، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ خداوند قدوس خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک تنہا خدا کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے۔ پھر فرشتے کو حکم ہوگا دوبارہ سور پھونکو۔ فرشتہ دوبارہ سور پھونکے گا تو سارے انسان اٹھیں گے۔ یہ دوبارہ سور پھونکنے کے بعد جو اجتماعی طور پر مرے تھے وہ، اور جو ابھی سے مر مر کے جمع ہو رہے ہیں وہ سب، اب اس میں کیا ہوگا؟ انسان مر گیا، سڑ گل گیا، ریزے بکھر گئے، جمع کیسے ہوں گے؟ کسی انسان کو جلا کر راکھ اڑا دی گئی، بہا دی گئی، جمع کیسے ہوں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے اللہ سے سوال کیا، پروردگار رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو بکھر جاتے ہیں، سب کے اجزاء جمع کیسے ہوں گے؟ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ پروردگار نے کہا تم کو اطمینان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے کہا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور چاروں کو گڈ مڈ کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو۔
پھر آواز دو تو چاروں پہاڑوں سے چاروں پرندوں کے اجزاء اٹھیں گے اور الگ الگ پرندہ جڑ کر کے تیار ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. ایسا ہی ہوا. پروردگار نے کہا دیکھا؟ ہاں دیکھا. ایسے ہی ہم لاشوں کی ٹکڑوں کو جمع کریں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ مرے ہوں گے ان سب کے اجزاء جمع ہو کر ہر شخص کی باڈی کھڑی ہو جائے گی. اور قیامت کی جو باڈی ہوگی وہ دنیا کی باڈی سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوگی. یاد رکھیے گا جب میدان محشر میں انسان کھڑا ہوگا اس وقت کی باڈی جو ہوگی وہ اس باڈی سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوگی جس پر دوبارہ موت نہیں آئے گی. جو لاش جہنم میں جلنے کے باوجود جل کر ختم نہیں ہوگی. آپ دنیا کی آگ کو دیکھتے ہیں. جو آگ ہمارے گھروں میں جلتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. جو آپ کے سائزنگ میں بائلر کے اندر ہوتی ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے. اور جن فیکٹریوں میں اسٹیل گلا کر پانی بنا کر سامان بنتا ہے وہاں اور خطرناک آگ ہوتی ہے. جبکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی ہے, کم گرم ہے. جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے. تو دنیا کے اندر آپ انسان کو آگ میں ڈالتے ہو تو کہیں 1 منٹ, کہیں 2 منٹ, کہیں 3 منٹ, ختم. کسی انسان کو آپ ڈال دیں بوائلر کے اندر اور 5 منٹ کے بعد ڈھونڈے کہاں گیا, پتہ نہیں کہاں گیا, وہ تو ختم ہو گیا. تو جہنم کی آگ میں لاش ختم کیوں نہیں ہوگی؟ وہاں صرف چمڑی گلے گی, باڈی متاثر نہیں ہوگی. اور جب چمڑی جلے گی تو کچھ دنوں میں چمڑی نئی بدل دی جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. وہ ایک مستقل بحث ہے. وہاں کا جسم کیسا ہوگا, باڈی کیسی ہوگی, وغیرہ وغیرہ. یہ جو بیچ کا عرصہ ہے مرنے کے بعد, سارے انسانوں کی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, میدان محشر میں جمع ہونا, اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی, قبر کی زندگی. یہ وہ ہے جس کی جب موت آئی وہ چلا گیا اس کے آغوش میں. کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا, مچھلیوں نے کھا لیا, جہاز اوپر ہی پھٹ گیا, لاش وہیں جل کر ختم ہو گئی, نیچے آئی نہیں. چاہے جو ہوا ہو وہ برزخی زندگی ہے. انسان کے اعمال کی بنیاد پر, اچھے برے اعمال کی بنیاد پر برزخی زندگی میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم مردے کو قبر میں رکھتے ہیں, ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں, حساب کے فرشتے آ جاتے ہیں, اس سے سوالات کرتے ہیں. 3 سوال کرتے ہیں, من ربک, ما دینک, ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا رب کون, تمہارا دین کون, اور تمہارا دین کیا, اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. ایمان والا تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گا. من ربک, تمہارا رب کون, ربی اللہ. ما دینک, تمہارا دین کیا, دینی الاسلام. ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم ھذا محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہوئے ان 3 سوالوں کے صحیح جوابات. یہ جوابات انہی کو نصیب ہوں گے, انہی سے نکلیں گے جن کے عقائد پختہ ہوں گے. باطن کے اندر وہی باتیں ہوں گی. عمل میں آپ لگ گئے, باطن نہیں بنا, بیڑا پار نہیں ہونے والا. عقائد کا تعلق باطن سے, خدا کی خدائی, رسول کی رسالت, آخرت, حساب کتاب, جنت جہنم, یہ اعمال نہیں ہیں, یہ عقائد ہیں, باطن کی کیفیت. اگر جواب صحیح دیا تو فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں, اس کو جنت جہنم دونوں دکھاتے ہیں. اگر اٹکے ہوتے تو جہنم میں گئے ہوتے, نکل گئے ہو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے.
پھر فرشتے اس مردے سے کہتے ہیں سو جا، اس دلہن کی طرح سونا جس کو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں لا کر کمرے میں بٹھائی جاتی ہیں، سلاتی ہیں، اس کا چہیتا شوہر آ کر اس کو جگاتا ہے، اب تو سو جا، روز قیامت تجھ کو فرشتے جگانے آئیں گے۔ نم کنومت العروس التي لا يوقظها الا احب اهلها الیہ، یہ فرشتے کہہ کر اعزاز کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے اور وہ قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ یہی وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ہوا نیک بندے بندی کا انجام۔ جس کے اعمال درست نہیں، عقائد درست نہیں، اس کے سامنے سوال آتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، نہ جانا نہ بڑوں کی اتباع کی، سچے راستے کی اتباع کی۔ پھر فرشتے اس کو نیزے مارتے، گرز مارتے، اور اس کے بعد اس کو جنت جہنم دونوں دکھاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوتے تو جنت مل سکتی تھی، لیکن تیرے اعمال ویسے نہیں، تیرا انجام یہ کہ جہنم کی گرم ہوائیں قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس کی باڈی دب کر کے پسلیاں آپس میں اس طرح گھس جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں آپس میں داخل کر کے بتلایا کہ پسلیاں اس طرح آپس میں گھس جاتی ہیں، مردہ چیختا ہے لیکن وہ آواز انسانوں کو سنائی نہیں جاتی۔ اگر وہ آواز انسانوں کو سنا دی جائے تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، لاشیں باہر سڑیں گی گلیں گی۔ وہ آواز جانور سنتے ہیں، عذاب قبر کی آواز جانور سنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کبھی کبھی اچانک چونکتا ہے، اچانک سائلنٹ ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، یہ وہی ہے۔ پھر اس برزخی زندگی میں انسانوں کی بدعملی کی بنیاد پر الگ الگ عذاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں وہ عذاب دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا لو رأیتم ما ارى لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تمہارے چہروں سے ہنسیاں ختم ہو جائیں۔ تم اپنے چہرے پیٹتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے، اپنے اوپر مٹی پھینکتے ہوئے آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ گے، آبادیاں ویران ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تم کو وہ عذاب دکھاتا نہیں۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک پوری دنیا فنا نہیں ہو جائے گی۔ جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر کا شور ہوگا تو اللہ کے نیک بندے جو آرام کر رہے تھے ان کے لیے وقفہ کتنا ہوگا؟ قبر میں رکھے جانے سے لے کر ہزاروں ہزار سال جو چلا آ رہا ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک 1450 سال تو یوں ہو گیا، ابھی کتنا اور آئے گا؟ یہ پورا عرصہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیسا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک بندے شور سنیں گے، آنکھ کھلے گی تو سر اٹھا کے دیکھیں گے، پوچھیں گے یہ شور کیسا ہے؟ تو بتلانے والے بتلائیں گے قیامت آ گئی، میدان محشر برپا ہوا۔ کوئی پوچھے گا تم یہاں کب سے ہو؟ تو وہ نیک بندہ کہے گا مجھے لگتا ہے کہ میں صبح سویا ہوں، شام ہو گئی ہے۔ کوئی کہے گا شام کو سویا ہوں، صبح ہو گئی ہے۔ وہ لمبا عرصہ اس کے لیے اتنا ہوگا۔ کوئی کہے گا میرے گلے میں ایک ہار تھا، اس کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ ہار میں موتی ڈوری میں ہوتے ہیں نا بھائی، ڈوری ٹوٹ گئی تھی، میں موتی ڈوری کے اندر دوبارہ پرو رہا تھا، ابھی کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ شور سنا، لوگ کہتے ہیں میدان محشر برپا ہو گیا۔ یہ میدان محشر کتنا بڑا ہوگا آپ سوچئے۔ آپ نے بڑے اجتماعات دیکھے،
30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع دیکھا ہے، وہ ایک صوبے کا بھی مجمع نہیں ہوتا۔ آپ جس ضلع کے اندر رہتے ہیں، ضلع تھانہ، اب تو اس کو 2 حصوں میں کر دیا، پال گھر کو الگ کر دیا۔ پال گھر شامل تھا تو ضلع تھانے کی آبادی 1.5 کروڑ سے اوپر تھی۔ اب جو بچا ہے، پال گھر کو الگ کر دینے کے بعد اب جو بچا ہے اس کو آپ جوڑ لیں انگلیوں میں، موٹا موٹا۔ میرا روڈ ضلع تھانہ ہے، کتنی آبادی؟ لگ بھگ 15 لاکھ کی۔ میرا بندر پکڑ لیجئے آپ، بیچ کے گاؤں چھوڑیے، آپ تھانہ شہر میں آ جائیے، آبادی 15-20 لاکھ کی۔ بھونڈی کی آبادی 15-20 لاکھ کی۔ کلیان کی آبادی 10 لاکھ کی۔ الاس نگر، امبرناتھ، بدلہ پور، اس کی آبادی 15 لاکھ کی۔ ممرا کی آبادی 15 لاکھ کی۔ یہ میں شہر گنا رہا ہوں، بیچ کے گاؤں چھوڑ دیے ہم نے، 1 کروڑ ہو گیا۔ مہاراشٹر کے 36 ضلعوں میں سے ایک ضلع کی آبادی اتنی ہے، تو پورا صوبہ، پھر پورا ملک۔ ابھی اگر ہندوستان کی آبادی کسی ایک مقام پر جمع کر دی جائے، 130 کروڑ کی آبادی، تو کیا حال ہوگا؟ اور جہاں کوئی پانی پوچھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی سایہ نہ ہو، ہمارے اجتماعات میں مہینوں پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں اور ہفتے بھر پہلے عملہ لگا رہتا ہے، آنے والے مہمانوں کو پانی کا، ضروریات کا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ اس لیے اپنے پانی کا اسٹاک بھی کر لیتے ہیں، خدا نہ خواستہ لائن وغیرہ خراب ہو جائے تو۔ اس کے باوجود جب بڑا مجمع ہوتا ہے، جب مجمع چھوٹتا ہے، تو جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ منڈپ نہ پنڈال، کچھ نہیں، کھلا میدان ہوگا۔ یہ سورج جو آج ہم سے 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، یہ سر کے اوپر ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور عرش کے سائے کے نیچے 7 طرح کے لوگوں کو جگہ نصیب ہوگی۔ عام پبلک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع کہاں جمع ہوگا؟ اب کچھ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے کھجلی ہوتی ہے، میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ اپنی اپنی عقل لگاتے ہیں، وہ فلاں گراؤنڈ بہت بڑا ہے، آزاد میدان بہت بڑا ہے، وہاں ہو سکتا ہے۔ ارے پیدلوں آزاد میدان میں بمبئی نہیں آ پائے گا۔ ایک بار گونڈی میں کچھ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے آپس میں، بہار کے کاریگر تھے، مجھے فون لگایا اور لگانے کے بعد میں نے اٹھا لیا، اور وہ ابھی اٹھا نہیں پائے تھے، بات کر رہے ہیں۔ یہ بتلا محشر کہاں ہوگا؟ 6 کلمے یاد نہیں ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، میدان محشر کہاں برپا ہوا، ٹینشن ان کو ہے۔ بولے لگاؤ فون مفتی دفعہ کو، لگایا مجھے فون، حضرت یہاں بحث ہو رہی ہے، میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ میں نے کہا گاندھی میدان پٹنہ۔ اس نے فون رکھ دیا۔ کسی عالم سے بتلایا کہ ہم نے پوچھا مولوی صاحب سے، وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ عالم صاحب نے فون لگایا، آپ سے کسی نے سوال کیا؟ میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ لوگ تھے بہار کے نا، ان کے لیے گاندھی میدان پٹنہ ہی ہوگا۔ ان پاگلوں سے کہو جس چیز کا تذکرہ، جس کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہو چکی ہوگی، دوبارہ کس شکل میں وجود میں آئے گی، میدان کیسا ہوگا، عقل مت لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا صحیح فرمایا، پیغمبر نے فرمایا صحیح فرمایا، کہاں میدان ہوگا، کون جگہ ہوگی؟ فی الحال دنیا میں کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں اتنا بڑا مجمع آ سکے۔ زمین و آسمان فنا ہو چکے ہوں گے، دریا فنا ہو چکے ہوں گے، پہاڑ فنا ہو چکے ہوں گے، دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ اعلم۔ آپ عقل کیوں لگاتے ہو؟ تھوڑا بہت لکھنے والوں نے کچھ لکھ دیا ہوگا اندازے سے، صراحت پرفیکٹ کوئی بات کہہ دے نہیں ہے، اس میں عقل مت لگاؤ۔ اس میدان میں انسانیت جمع ہوگی، انسانوں کے پسینے کا سیلاب بہہ رہا ہوگا، جو بدن سے پسینہ نکلا ہوگا وہ زمین میں سیلاب بن کر بہہ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سیلاب میں کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی گردن تک ہوگا، اور کوئی غوطے لگا رہا ہوگا۔ انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت
آپ دنیا میں جن کو اپنا قریبی کہتے ہیں، شوہر بیوی، بھائی بھائی، دوست باپ بیٹا، قرآن نے نام لے کر کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنے باپ سے، ماں سے، بھائی سے، وصاحبتہ، شوہر بیوی، وبنیہ، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی اپنے اپنے غم میں گرفتار ہوگا۔ انبیاء کرام کانپ رہے ہوں گے، کسی کی جرأت کچھ بول سکے؟ اس مشکل کنڈیشن سے نکلنے کے لیے لوگ یہ چاہیں گے حساب و کتاب شروع کیا جائے، جس کو جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے، جنت میں جانا جنت میں جائے، اس مشکل تو ہم نکلیں۔ مثال سمجھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے ٹرینیں کینسل ہو جاتی ہیں، سیلاب آ گیا، کوئی گاڑی لڑ گئی، پٹری اکھڑ گئی، کام چالو ہے، تو کلیان سے بجائے 50 گاڑی کے 20 گاڑی جائے گی۔ اب 50 گاڑی کا مجمع وہاں پہنچا ہوا ہے، ابھی طے نہیں ہے کہ 20 کون سی جائے گی۔ پڑے ہیں کتنے لوگ وہاں رہیں گے پلیٹ فارم پہ، کیا حالت ہوگی؟ ایک دن 2 دن کے بعد لوگ کنٹالے کہیں گے صاحب جس کو جانا ہے اس کی گاڑی بھیج دو، نہیں جانا ہے تو اعلان تو کر دو کس کی کینسل ہوئی۔ یہ میں نے ہلکی سی مثال دی۔ میدان محشر میں لوگ یہ کہیں گے پروردگار جس کو جنت بھیجنا جنت بھیج دے، جہنم بھیجنا ہے جہنم بھیج دے، حساب و کتاب تو شروع ہو۔ حساب و کتاب شروع کرانے کے لیے سفارش کرنے نکلیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم سب کے دادا ابا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس انسان پہنچیں گے، حضرت پروردگار سے آپ سفارش کر دیں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ وہ فرمائیں گے پروردگار جلال میں ہے، میری ہمت نہیں ہے، میں نے وہ ایک دانہ کھا لیا تھا جس کی بنیاد پر جنت سے نکالا گیا تھا۔ پروردگار جلال میں ہے، کہیں پلٹ کر مجھ سے پوچھ لے میں کیا جواب دوں گا۔ پھر حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی لقب ہے نوح علیہ السلام کا، اس لیے کہ ان کے زمانے میں جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچے تھے، باقی سب دنیا تباہ ہو گئی تھی، دنیا پھر سے پھیلی ہے، وہ آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ وہاں آئیں گے، درخواست کریں گے، وہ کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، پروردگار ناراض ہو گئے تھے، اس وقت جلال میں ہے، میری ہمت نہیں۔ تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو بہن کہا تھا مصر کے ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے، کہیں پروردگار نے سوال کا کیا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، یہ وہاں بھیجیں گے، وہ وہاں بھیجیں گے، وہ وہاں بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے مجھ سے غلطی سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا مصر میں، جس کی بنیاد پر مصر چھوڑ کے بھاگا تھا میں، کہیں پروردگار نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، میری ہمت نہیں ہے۔ بالآخر سب کی رائے ہوگی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، امت آپ کے پاس حاضر ہوگی، درخواست کرے گی، آپ سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو۔ آپ فرمائیں گے ہاں یہ میرا ہی حق ہے، میرا ہی مقام ہے، حساب و کتاب میری سفارش پہ شروع ہوگا۔ آپ آئیں گے عرش کے نیچے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے کہ عرصے تک خداوند قدوس کی کبریائی بیان کریں گے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، اشفع تشفع، سل تعطى، سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، سنی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا۔ تو آپ فرمائیں گے انسانوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ اب جا کر حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ آپ نے بہت تفصیلات سن رکھی ہیں، ہر کمزور کو، ہر مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا۔ دنیا کے اندر طاقت کے زور پر کسی کو دبانے والوں، کسی کا حق مارنے والوں، یہاں ممکن ہے کہ پولیس آپ کا ساتھ دے، کورٹ آپ کا ساتھ دے، سماج پنچ آپ کا ساتھ دے، لیکن حقیقت میں کس کا تھا؟ روز قیامت ساری فائلیں الگ ہو جائیں گی، دودھ پانی الگ ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر کسی کو مینیج کر لیا، اس نے غلط گواہی دے دی، زبان پک 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 بولتی ہے نا بھائی،
وہاں کا اصول سن لیجئے. وہاں اصول یہ ہوگا زبان پر تالا بندی ہوگی, زبان اب نہیں بولے گی, باقی اعضاء بولیں گے. زبان کو چھوڑ کر سب بولیں گے, جس سے پوچھیں گے بولے گا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, آدمی اپنے اعضاء سے کہے گا کم بختوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. ہاتھ کہے گا ہاں حرام چیز مجھ سے اٹھائی تھی, آنکھ کہے گی مجھ سے دیکھا تھا, پیر کہے گا مجھ سے چل کر گیا تھا. قرآن نے کہا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. زبانوں پر تالا بندی ہوگی, ہاتھ پیر بولیں گے. انسان پلٹ کر اپنے اعضاء سے کہے گا لم شہدتم علینا, ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہم کو اس خدا نے بولنے کا حکم دیا ہے جس کے حکم سے اور چیزیں بولتی ہیں. اس خدا نے آج وہ قوت گویائی زبان میں رکھی ہے, کل ہاتھ میں ہوگی, پیر میں ہوگی, کیا دقت ہے؟ اور زبان کو یہ اعزاز نصیب ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے, جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے گلستہ اور بوستہ, تو اپنی بوستہ کتاب کی شروعات ہی اسی جملے سے کی ہے, بنام جہاندار جاں آفری حکیم سخندر زباں آفری. اس خدا کے نام شروع کرتا ہوں جو سارے کائنات کا مالک ہے, اور وہ حکیم جس نے قوت گویائی زبان میں رکھی ہے. بنام جہاندار جاں آفری, جان کو پیدا کرنے والا کائنات کا مالک, اس کے نام سے کتاب شروع کرتا ہوں. حکیم سخندر زباں آفری, وہ ایسا حکیم ہے قوت گویائی زبان میں رکھی. حساب کتاب شروع ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے اس دن ہر کمزور کو انصاف ملے گا, اور لوگوں کی بداعمالیوں کی بنیاد پر الگ الگ کنڈیشن میں لوگوں کی باڈیاں بنیں گی. کون آدمی کس گندگی کے اندر ملوث تھا, اس کے بدن کے اندر وہ چیز نظر آئے گی. مثلا ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت ہے اس کی شرطوں کے ساتھ. لوگوں نے کیا سمجھا, گھر والی سے پوچھ لیں, گھر والی سے پوچھ لے بیس نہیں ہے, اس کی شرطیں, ان شرطوں کے ساتھ نبھانے کا حوصلہ ہو, ضرورت ہو تو آپ کرو, ورنہ ایک پہ اکتفا کرو. کرنے والے کر لیتے ہیں. کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اولاد نہیں ہو رہی مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے اولاد دے دے. بیچاری مستقل بیمار رہتی ہے, اپنا بھی نہیں کر پاتی ہے, میرا بھی نہیں کر پاتی ہے. اب ٹھیک ہے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میں اس کو چھوڑ کر میکے بھیج دوں, اچھی بات تو نہیں ہے. یہ بھی رہے گی, دوسری بھی رہے گی, گھر چلے گا. اس قسم کے اچھے مقاصد, یا بسا اوقات ایسا کوئی حادثہ ہو گیا, بڑی مقدار میں مردوں کی جانوں کا ضیاع ہو گیا, عورتیں بیوہ ہو گئیں, ان بیوہ عورتوں کو ایڈجسٹ کر لیا جائے. اس قسم کے مقصد سے اگر یہ کام ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں, لیکن اس مقصد سے ہوتا نہیں ہے. اس مقصد سے ہوتا نہیں. کیوں ہوتا؟ ارے حضرت غریبی رہی, گھرا والے کہہ دیے رہے, اب اللہ نے دیا ہے 2 پیسہ, تھوڑا سا زندگی کا مزہ لے لیں. وہ جاہل تھی, بچوں کی ماں ہے, ٹھیک ہے میں پڑھی لکھی لاؤں گا, میں نیتا سیاسی آدمی ہوں, تھوڑا بولنے والی ہونی چاہیے. اماں ابا نے کہہ دیا, میں نے قبول کر لیا, میں ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر نہیں ہونا, میں پروفیسر ہوں, پروفیسر نہیں ہونا. یہ ہوتے ہیں مقاصد. اب بیچاری پرانی والے کو چھوڑ چھاڑ کر تجھ کو خرچہ ملے گا بس, اور کیا چاہیے. غلط. دونوں کے اندر وقت میں برابری ہونی چاہیے, دونوں کے خرچوں میں برابری ہونی چاہیے, دونوں کے بچوں میں انصاف ہونا چاہیے. اگر کر سکو تو کرو. آپ کو بتلا دوں, ہمارے بزرگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے 2 کی اولاد کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم ہی کہیں دیکھ لو, تمہاری پسند سے کروا دو. تو پہلی والی اہلیہ نے اپنی پسند سے کروا دی. لیکن یہ رشتہ ٹیڑھا ہوتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں کہ اس کی عمارت کی پہلی ہی ٹیڑھی ہے, جیسے ساس بہو, بھابھی ننن, سوتیلی ماں, آپس میں 2 سوت, اس کی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے. 10 ہزار میں کسی ایک کی نپ جائے تو خوش قسمتی. کچھ دن کے بعد شروع ہوا وہی سب جو ہوتا ہے عام طور پر. حضرت کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ حضرت کی
میں گیا ہوا دیکھ کر سب دیکھ کر الحمدللہ. حضرت کے 3 مکانات تھے, ایک اس اہلیہ کا, ایک اس اہلیہ کا, اور ایک تیسرا حضرت مہمان وغیرہ آئے یا اپنے خانقاہی نظام میں بیٹھے لکھا پڑھی کرنا, تیسرا مکان تھا. حضرت ذمہ دار تھے. خانقاہ میں ترازو رکھی رہتی تھی. بازار سے اگر پھل منگانا ہے, مان لو کلنگڑ منگانا ہے, تو بکھار میں جاؤ 2 کلنگڑ ایک وزن کے لے کر آؤ. وہ پورا علاقہ حضرت کے مریدین کا حلقہ تھا, سب جانتے تھے. ایک مرتبہ 2 کلنگڑ منگایا ترازو سے وزن کر کے, ایک اس گھر میں ایک اس گھر میں. کاٹا گیا تو ایک گھر میں لال ایک گھر میں ہرا. تو جس گھر میں ہرا نکلا انہوں نے بچی کو بھیجا اس گھر میں جا کے دیکھو وہاں کیسا نکلا. تو اس نے آ کے بتلایا کہ وہاں لال نکلا. تو وہاں سے پیغام آیا, وہ تو مجھے معلوم تھا کہ لال والا اسی کے یہاں جائے گا. حضرت نے سر پکڑ لیا, یا اللہ اب اس کے آگے میرے بس میں کیا ہے, خدا بندہ تو انصاف کر. حدیث شریف میں آتا ہے, دیکھیے ایک ہے دل کا میلان, دلی محبت. آپ کی اولادیں کئی ہوتی ہیں, اولاد میں انصاف کرنے کے آپ مکلف ہیں, لیکن کوئی بیٹا زیادہ منہ لگا ہوتا, کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے زیادہ منہ لگا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے. بعض بچے آئٹھو ہوتے ہیں, آئے کھانا کھائے چل دیے, اور ایک بچہ آ کر بیٹھ گیا باپ کے پاس, ابا آپ اچھے ہیں, ابا میں سر دبا دوں, ابا آپ کے جوتے پالش کر دوں, ابا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا, ابا آپ کیسے ہیں, تو باپ تو اس سے محبت کرے گا. لیکن حقوق میں برابری کرنا, اس کا شوہر مکلف ہے بیویوں کے لیے, باپ مکلف ہے بیٹوں کے لیے, اور گھر کا ذمہ دار مکلف ہے جوائنٹ فیملی میں انصاف کرنے کے لیے. روز قیامت ان تمام چیزوں کی فائلیں کھولی جائیں گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے, جس کی 1 سے زائد بیویاں ہیں اور وہ ان میں انصاف نہیں کرتا تو اس کا ایک کندھا گرا ہوگا. جیسے مرغی کے ایک پر پہ آپ ڈنڈی مار دو تو اس کا ایک پر کیسے گر جاتا ہے. دنیا دیکھے یہ بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تھا. شراب پینے والوں کی الگ کنڈیشن ہوگی, جوا کھیلنے والوں کی الگ کنڈیشن ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں وہ سارے عذاب دکھائے گئے. اب سنیے, دنیا کے اندر الگ الگ طبقات ہیں. ایک طبقہ ہے پاگلوں کا, وہ کہتا ہے ہم صرف قرآن مانتے ہیں, حدیث نہیں مانتے. یہ تفصیلات بتلا رہا ہوں آپ کو, یہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے, وہ حدیث کو نہیں مانتے. جتنا حصہ قرآن میں ہے اتنا ہی مانیں گے, باقی نہیں مانیں گے. تو وہ سفر معراج کا اس انداز سے انکار بھی کرتا ہے اور ان واقعات کا انکار بھی کرتا ہے, اور لمبی لمبے ایسے کرتے. واجہ محلہ مسجد کے باہر ایک صاحب اسی نظریے کے مجھے مل گئے. نماز کے بعد, مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کیا عذاب قبر قرآن میں ہے؟ میں سمجھ گیا کون سی کوالٹی ہے. میں نے پوچھا جو چیز قرآن میں نہ ہو اس کو نہیں ماننے کا. بولے نہیں, اچھی بات ہے. جو چیز قرآن میں نہ ہو اس کو نہیں ماننے کا. میں نے کہا پیشاب پخانہ ناپاک ہے, دکھاؤ قرآن میں. اور جو لوگ وہاں کھڑے تھے, میں نے کہا اگر ندی پاک ہے تو اس کو وہیں لے جاؤ, 100 گرام کھلا کے لے کر آؤ. چپ, جواب دے. جو گندگی کی بنیاد ہے پیشاب پخانہ, اس کی ناپاکی کی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں. دین قرآن و حدیث سے مل کر بنے گا. جس طرح اطاعت خدا اطاعت رسول کے مجموعے کا نام دین ہے. خدا کو مانتے, پیغمبر کو نہیں مانتے, قرآن کو مانتے, حدیث کو نہیں مانتے. اصولی بات سمجھ لیجئے, جو لوگ کہتے ہیں خدا کو مانتے پیغمبر کو نہیں مانتے, صحیح معنوں میں انہوں نے خدا کو بھی نہیں مانا. کیوں؟ پیغمبر کے ماننے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو پیغمبر کو نہ مان کر وہ حکم ٹوٹا, تو خدا کو کہاں مانا آپ نے؟ قرآن صاف کر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت سے آپ نے کر دیا انکار, تو اللہ کا حکم مانا آپ نے؟
قرآن صاف کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے، شریعت کی حدود کو توڑے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا تو تم کہاں جاؤ گے؟ بہرحال یہ تمام تفصیلات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ سفر معراج میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کو سفر میں کیا کیا دکھایا گیا۔ اب جن نادانوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ صاحب ایک ہی رات میں مکے سے فلسطین تک، وہاں سے آسمانوں تک، ساتوں آسمانوں تک، نہیں مانتے، ناٹ پوسیبل۔ آج بھی کچھ پاگل کہتے ہیں ارے مولوی صاحب اتنے کم وقت میں کیا کیا دیکھے، رکے کیسے، بات کیسے کیے، دیکھا کیا؟ اپنی عقلوں کا علاج کرو۔ جس کو آپ وقت کہہ رہے ہو وہ تمہارے اختیار کی چیز ہے کہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے؟ جس کو آپ وقت کہہ رہے ہو کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس وقت کو روکنے کا پاور اللہ کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ کائنات چل رہی ہے، اس کائنات کے چلنے کے ساتھ ساتھ گھڑی آگے بڑھ رہی ہے، اور کائنات کے نظام کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے تو گھڑی آگے بڑھے گی؟ محققین کی رائے یہ ہے کائنات کے نظام کو روکا گیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں، اور وہ سارے امور انجام پائے، پھر آپ لوٹ کر آ گئے۔ حتیٰ کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا جس بستر سے اٹھ کر آپ گئے تھے اس بستر کی گرمی برقرار تھی۔ تاریخ کے اندر بہت سے اس کے واقعات ہیں، یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، سفر معراج آپ کی ان اہم خصوصیات میں سے ہے جس میں کوئی نبی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ جس طریقے سے حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے قرب کا مقام حاصل کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ سفر معراج میں آپ کہاں تک گئے؟ آسمانوں کا نظام ختم ہونے کے بعد لمبا فاصلہ ہے، اس کے بعد جس کو قرآن نے کہا ہے السدر المنتہا، کنارے والا بیری کا درخت کا پیڑ، وہاں پہنچے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کے بعد خداوند قدوس کے نور کی کرنوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ نور کی کرنیں فرشتے کے پر کو جلا دیں گی۔ اگر میں ایک قدم آگے بڑھا، وہ فارسی کا شعر ہے جس کا پہلا مجھے یاد نہیں آ رہا، فروغ تجلی بسوزت پرم، خداوند قدوس کی تجلیات کی کرنیں میرے پروں کو جلا دیں گی، اس کے آگے آپ جائیں، اس کے آگے آپ تنہا گئے ہیں۔ جبریل امین رک گئے، پھر خدا کا قرب نصیب ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے، انعامات کی بارش ہوئی ہے۔ اب وہاں دو باتیں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد خداوند قدوس کے نور کو آپ نے قریب سے دیکھا، یہ حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، دوسرے کسی انسان کو وہ نصیب بھی نہیں۔ اب جن لوگوں نے خداوند قدوس کے نور کو خدا کہہ دیا انہوں نے کہا خدا کو دیکھا، اور جنہوں نے اس فرق کو ملحوظ رکھا انہوں نے کہا خداوند قدوس کے نور کو دیکھا۔ 8-10 سال پہلے کسی مقرر صاحب نے اپنے بیان میں کہہ دیا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں خدا کو دیکھا، نہیں دیکھا خدا کو، بھیونڈی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نظام پورے کی بعض مسجدوں کے باہر بڑی بڑی ہورڈنگوں میں وہ تفصیلات لکھی گئیں، حدیث میں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر پورا پڑھا، دلائل وہی ہیں جو بتلا رہا ہوں میں، اس سے زائد کچھ نہیں۔ جن محدثین نے کہا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا ہے ان کی رائے ہے کہ نور خداوندی کی وہ کرنیں جہاں تک جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکتے، وہاں پہنچ کر آپ نے قریب ترین مقام سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، چند ہاتھوں کا فاصلہ بچا تھا، آپ وہاں تک گئے، ان چیزوں کو دیکھا۔
اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ذات خداوندی اس کے پیچھے تھی، انہوں نے کہا ذات خداوندی کا دیدار نہیں ہوا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ میرے پاس جو گروپ آیا تھا مسئلے کو سمجھنے کے لیے، میں نے کانچ کا گلاس منگایا، اس کو آدھا بھرا، اور میں نے پوچھا یہ گلاس بھرا ہے کہ خالی؟ امت دو حصوں میں بڑھ گئی۔ جس نے دیکھا نیچے سے اس نے کہا بھرا ہے، اوپر سے کہا خالی ہے۔ ایک ہی گلاس ہے، آدھا گلاس پانی ہے، بتاؤ بھرا ہے کہ خالی؟ ادھر سے بھرا ہے، ادھر سے خالی ہے۔ جو کہہ رہا ہے خالی وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے بھرا وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ اس کو جھوٹا نہ کہے، وہ اس کو جھوٹا نہ کہے۔ محدثین نے جہاں پر اس موضوع پر گفتگو کی ہے تو بعض لوگوں نے کہا ہے نور انا رآہ، خداوند قدوس کی ذات سراپا نور ہے، آنکھیں ٹک نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، انکار کر دیا۔ اسی حدیث کو پڑھا ہے نورانی رآہ، کلمہ ایک ہی ہے، عبارت ایک ہی ہے، دو طرح پڑھا گیا ہے۔ نور انا رآہ، نورانی رآہ، نورانی کو دیکھا۔ تو جس نے کہا دیکھا ان نور کی کرنوں کو دیکھا، اور جس نے کہا ذات خداوندی کو نہیں دیکھا نور انا رآہ، وہاں آنکھیں ٹکیں گی نہیں۔ لیکن وہ شرف بھی جو آپ کو نصیب ہوا وہ دنیا کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ روز قیامت جب باڈی دوبارہ نئی بنائی جائے گی، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، آخرت کی باڈی دنیا کی باڈی کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوگی، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد نیک بندوں کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ جنت میں جا کر عیش کر رہے ہوں گے تو پروردگار پوچھیں گے میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ بندے کہیں گے پروردگار کیوں نہ خوش ہوں گے، ہم تو اس لائق نہیں تھے، آپ نے ہم کو اتنی قیمتی حسین جنت دی۔ تو پروردگار پوچھیں گے اور کچھ چاہیے؟ تو وہ کہیں گے ہم کیا بتلائیں کیا چاہیے؟ تو حجاب کے پردے ہٹیں گے اور خداوند قدوس کا دیدار ہوگا جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے اس دیدار کے بعد جنت کی تمام نعمتیں ہیچ لگیں گی۔ جنت میں وہ آنکھیں دوسری ہوں گی، وہ مقام دوسرا ہوگا، وہ نظام دوسرا ہوگا۔ روز قیامت سارے ایمان والوں کو جن کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا خداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، میں اپنے بیان میں بار بار کہتا ہوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی رب ارینی انظر الیک، تو جواب یہ تھا لن ترانی، موسیٰ سودا سستا نہیں ہے، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ ان آنکھوں سے خداوند قدوس کو دیکھ نہیں سکتے، خدا کی نور کی تجلیات کی کرنوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے تو پروردگار نے کہا اگر تم کو اصرار ہے دیکھو میں کوہ طور پر اپنی تجلیات کی کرنوں میں سے ایک کرن ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر سکے تو تم بھی ہمت کرنا۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جیسے پہاڑ پر کرن پڑی پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر گر گئے، نہیں دیکھ سکے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان نگاہوں سے دیدار خداوندی ممکن نہیں۔ بہرحال ایک علمی مسئلہ تھا، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے معراج کا، کہ دوسرے کسی نبی کو حاصل نہیں۔